السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. عید مبارک آپ سب کو. اور آپ لوگوں نے جو اپنے قربانی کے لیے جانور لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بار کے عالم میں قبول منظور فرمائیں. اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے اعضاء، قربانی کے بعد کون کون سے اعضاء مکروہ اعضاء ہوتے ہیں جس کو کھانے سے گناہ ملتا ہے، جس کو کھانا منع ہے. تو کون سے ایسے اعضاء ہیں جو کھا نہیں سکتے ہیں ہم قربانی کے بعد؟ جانور کے جو اعضاء ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، وہ کون سے پارٹس ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے، جو مکروہ ہیں، جو منع ہیں اسلام کے اندر. تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں. اجڑی وغیرہ جو کھاتے ہیں لوگ، اس کا کھانا کیسا ہے، کیا معاملہ ہے؟ چلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. پانی کے جانور کی اوجڑی حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، اوجڑی جو ہے جس کے اندر غلاظت ہوتی ہے، وہ اوجڑی اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ غلاظت کے ساتھ وہ ملی بھی ہوتی ہے، نجس چیز کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے. اس لیے فقہاء کرام میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے فتاویٰ میں اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے اور اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو مکروہ تحریمی میں فتویٰ جاری کیا ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی، مطلب یہ کہ کھانا گناہ ہوگا، کھا لیا تو توبہ لازم ہوگی. صحیح ہے. اب یہ دونوں جانوروں قربانی کا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور غیر قربانی کا ہو تب بھی یہی حکم ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اوجڑی میں اور بٹ میں ذرا فرق ہے نا. بٹ جو ہوتا ہے وہ اوجڑی سے اوپر لگا ہوا موٹا سا ایک گوشت ہوتا ہے، وہ اوجڑی سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے. وہ بٹ کھانا جائز ہوگا. اوجڑی جو تولیہ نما ہوتی ہے، جس کے اندر غلاظت ہوتی ہے، اس کا کھانا. تو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا کہ اوجڑی کھانا جو ہے مکروہ ہے، نہیں کھا سکتے. اگر جس نے کھا لیا اس کو گناہ ملے گا. چلیے اب طارق صاحب کا موقف. کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصوصیتین بھی ہیں، جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. صحیح بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث. نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. صحیح. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی، کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے. اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے، وہ غلیظ ہے. صحیح. اسی طرح یہ جو خصوصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں. گردے پیدا نہیں کرتے گندگی، جبکہ یہ سے پیدا ہوتی ہے گندگی. الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. صحیح. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے. یہ سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے. بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں، اس کے لیے تفقہ چاہیے، بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی. کھائیں، آپ دیگ بنا کے کھائیں، آپ دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے. تو طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں، تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا، مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا، تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے، لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے. بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا، تو ٹھیک ہے. جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے، ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا، یہ جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں.
अच्छा, समझ रहे, कम से कम पता तो हो गया, मुझे नहीं आता कुछ। तो मुफ्ती तारिक मौसूद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया आपने। जो आज़ा जो है मकरूह हैं वो 7 आज़ा उन्होंने बता दिए, नाम आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब चलते हैं इंजीनियर साहब की तरफ, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सवाल है, अमूमन कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवरों की 7 चीज़ें खाना मकरूह और गुनाह है, जिनमें ओजड़ी भी है। ये वो लोग कह रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ओजड़ी शौक से खाते हैं, ज़ाहिर है हनफी खा रहे होते हैं ना, तो ये इन्होंने मशहूर किया है। ये तबरानी में एक ज़ईफ़ रवायत है, ज़ईफ़ भी नहीं है बल्कि इसमें कज़ाब रावी है। इमाम बैहक़ी ने भी वो रवायत लेके साथ लिखा है कि इसमें कज़ाब रावी है कि ये 7 चीज़ें नबी इस्लाम ने खाने से मना किया है, उसमें ओजड़ी शामिल है, आँखें शामिल हैं, इस तरह की चीज़ें, तो स्पेयर पार्ट्स जिनको कह देते हैं, वो हर चीज़ हलाल है जानवर। ओजड़ी अब तो इन्होंने नई टर्म निकाली हुई है फ़िक़्ह के अंदर, ये मकरूह है, हराम नहीं है। अगर सही तरीके से सफाई कर ली जाए तो जायज़ है। वो खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। हर चीज़ हलाल है जी, हलाल जानवर की हर चीज़ हलाल है, आप खा सकते हैं। जिस रवायत की बुनियाद पे इन्होंने क्लेम किया वो रवायत ही घड़ी हुई रवायत है। हाँ, दिल ना माने लादा बात है। मसलन मैंने कभी मग्ज़ नहीं खाया, मग्ज़ तो हनफियों के नज़दीक भी हलाल है, उन 7 चीज़ों में नहीं आता, मेरा दिल नहीं मानता। कई लोग जुबान इतने शौक से खाते हैं, ठीक है, हमारा नहीं दिल मान रहा होता। भाई जिनका दिल मान रहा है उनको खाने दें आप। अब जो लोग ओजड़ी जिनके मुंह को लगी हुई है वो कहते हैं जी ओजड़ी जैसी चीज़ ही कोई नहीं है, तो खाने दें आप। जिस चीज़ को कुरान हकीम में आया कि अपनी जुबानों से फौरन ना कह दिया करो कि ये चीज़ हलाल है और ये हराम है बगैर इल्म के। और सुनन नबी दाऊद में इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है कि अल्लाह ने जो हराम चीज़ें करनी थी वो फरमा दी हैं, बाकियों के बारे में अल्लाह ताला ने यदि अपने शरीयत का कलम उठाया हुआ है, वो आपने खुद उस मामले में देख लेना। अगर चीज़ आपको पसंद है आप खाएं, नहीं पसंद ना खाएं। हराम का फतवा नहीं लगाएंगे हलाल चीज़ के ऊपर। हलाल चीज़ जो हलाल है वो हलाल है। गोश्त के कैटेगरी में जो जो चीज़ जानवर की फॉल करती है वो आप खाएंगे। तो वैसे ये लोग कहते रहते हैं ओजड़ी के बारे में और खुद भी बड़े शौक से खाते हैं। सही, तो ये इस तरह की चीज़ें मशहूर हुई हैं। ठीक है, तो आपने मौक़िफ़ सुन लिया इंजीनियर साहब का, उन्होंने दलाइल के साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे दलाइल पेश किए इस हवाले से। तारिक मौसूद साहब ने कोई दलाइल पेश नहीं किए, उन्होंने ज़बानी तौर पे समझाने की कोशिश की है। इंजीनियर साहब ने जो हदीस बयान की है वो ज़ईफ़ हदीस है, जो उसमें आया है, हदीस के अंदर आया है कि वो मकरू चीज़ें 7 मकरू हैं, वो ज़ईफ़ हदीस है। तो चलिए एडवोकेट फैसल साहब की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ सुन लेते हैं। फिर भी सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवरों में क्या चीज़ खाए और क्या ना खाए, यानी चंद लोग परेशान है कि मकरू क्या है और क्या कैसा है। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, जानवर में क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। इसलिए कि मैंने भी एक बार अखबार में पढ़ा था 9 चीज़ें जानवर की खाना मकरू है। पहले तो हराम पड़ा था एक बार, लेकिन तो मकरू है 9। अगले साल आए तो 7 चीज़ें जानवर की खाना मकरू है। अगले साल आए तो शायद 3-4 हो गई होंगी, अब तक कम होती जा रही है फहरिस्त। क्या क्या 9 चीज़ें खाना, देखिए अजीब, मतलब देखिए कोई चीज़ को मकरू या हराम करार देना मेरा और आपका इख्तियार नहीं है इसमें। मकरू मतलब कराहत आती, किसको कराहत आती हो, आपको और मेरे को, शरीयत को कराहत आती है, उस चीज़ को मकरू कहते हैं। देखिए कपूरे खाना मकरू है, टेस्टिस फौतेज होते जानवर, कहाँ से लाई कपूरे खाना मकरू होते? कोई टेक्स्ट है जो हदीस का जो बताई, कुरान में तो नहीं, हदीस का कोई टेक्स्ट सहाबा से कोई कराहत साबित है? फिर लाते हैं कि बोटी खाना मकरू है। बोटी समझते ना, वो गोश्त की बोटी नहीं, वजड़ी, जानवर की जो पेट के अंदर जहाँ खाना हजम होता है उसको कहते हैं बोटी खाना मकरू है। कहाँ से बोटी खाना मकरू? अच्छा, बोटी खाना मकरू है सिर्फ ईद के लिए। ईद के बाद तो बोटी 20 रुपए किलो बिकती, 30 रुपए किलो बिकती, 50 रुपए किलो बिकती, फ्री मिलती है कहीं, हाँ बिकती। लेकिन शायद उलमा का, जाहिर सी बात है ये वो लोग जो हक पर नहीं है, उलमा हक नहीं है, वैसू है, और खसाब टाइप कर लेते ईद के टाइम पर, तुम बोल दो मकरू है तो हम फेंक डालेंगे उठा के, साफ करने का झंझट बहुत ज्यादा होता ना। ईद के बाद तो हलाल है बोटी का कीमत, देखिए वहां नहीं बोलता कोई आके फतवा लगा कि बोटी हराम है, मकरू। ठीक, फिर बोले वो तिल्ली मकरू है, तिल्ली समझते, इसलिए कि बोले वो पित्ता तिल्ली, इसके अंदर क्या होता, पेशाब वो होता और सब गिलाजा होती। फिर किडनी गुर्दे मकरू है, क्यों? तो पेशाब छनता उसमें, अल्लाह रहम कर। कहाँ से लाए अल्लाह को, इनको ही मालूम है मकरूहात। हालांकि खरीद कर जब गोश्त लाते हैं तो बराबर अल्लाह खरीद के ला रही है तमाम चीज़ें, लेकिन 9 चीज़ें तो जानवर में याद रखिए। सुन्नत से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है जो मकरू हो। अब लेकिन बेवकूफ़ाना सवाल कोई ना करे, सींग खा सकते का, चमड़ा खा सकते का, बाल खा सकते का, खाओ खाना है तो हमको क्या है, खाओ खाना है। दांत खा सकते का, हड्डी खा सकते, खाओ खाना है तो सिंपल सेंस है। वरना लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक आदत हो जाती, मिजाज, फ़िक़ही मिजाज है बोले हमारा, फ़िक़ही मिजाज,
اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر رہتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, کسی نے بولا یہ فلاں صاحب ہے. اچھا بولے آپ کیسے صاحب ہے گا؟ آپ بولے قرآن حدیث کو مانتے ہیں بولے, اور ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. ماشاء اللہ, یہ کیا رہتا فقہ کو مانتے اور ہم نہیں مانتے کیا؟ یہ بولے ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے. اب چلیے بولے اب قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیجیے, میں فقہ کی آپ کو اہمیت بتاتا ہوں بولے. اب آپ بتائیے بولے آپ کھانا کھا رہے ہیں بولے, اب یہ فقہ بولتے ہوئے سمجھ میں آتا ہو, بلب جل جاتے میرے ذہن کی, کچھ تو بھی لائیں گا سوال جو پریکٹیکلی نہیں رہتا. نوالے کو کتنے بار چاپیں گے؟ اب قرآن حدیث کی ماننے والے بولے آپ ہم فقہ کو ماننے والے. میں نے کہا اچھا کتنے بار چاپیں گے؟ آپ مجھے فقہی سوال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں فقہی جواب دوں گا انشاءاللہ 32 بار, یا جس کو جتنے دانت ہو اتنے بار فقہی جواب مانو. 32 دانت ہو 32 بار, یا جس کو جتنے دانت ہیں 28 بار, 22 بار, 10 بار. یہ کہاں سے لائے بولے آپ نے؟ بولا فقہ. اب میرے کو لگا آپ پوچھ رہے سنت سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, اب فقہی جواب تو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو. تو 32 دانتوں کے اعتبار سے میں نے فقہی جواب دیا. عقل بھی ہوتی 32 بار چاہوں یا اس سے جو بھی ہوں. نہیں میں نے بولا یہ تو مذاق ہونا, پھر آپ بتا دیجیے. میرے کو بھی نہیں ہونا, آپ سے پوچھ رہا تھا بولے اس کی کیا فائدہ. یہ کہیں کہ لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کی آپ بات کریں نا فقہ بہت ضروری ہے. ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے, ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے. میں بتائیے آپ کیلا کیسا کھائیں گے, تربوز کیسا کھائیں گے, خربوز کیسا کھائیں گے؟ جیسا اچھا لگتا میں کہتا ہوں ویسا کھائیں گے بسم اللہ بول کر. شریعت نے بتایا کہ ہم پھوڑ کے کھائیں گے, کاٹ کے کھائیں گے, رگڑ کے کھائیں گے, پیس کچھ بھی کریں گے ہم. شریعت نے جب تک حلال کی چیز کو قرار دیا اس میں کوئی خبات تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے نا. لیکن خالی آپ کو بحران کرنے کے لیے بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بحران کرتے ہیں. تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں. سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں کوئی بھی. جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی, پھر وہ گردہ, بالکل صحیح, پتا, یہ تمام نہیں. باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے. جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی بھی ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں. پائے کھا سکتا آدمی جٹ, لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی. اس کے کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں مسائل ہے پیچیدہ قرآن حدیث سے واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے. تو بہرحال لوگ خواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دہ آپ مت کھائیے, باقی تمام آپ کھا سکتے ہیں. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے, اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا, کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس سے بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے, جہاں عرب بیٹھے ہوئے پورے. منہ کھولتا گیا ان کا, وہاں نہیں کھولیں گے منہ, ٹھیک. اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا ہے, بڑی انٹسٹائن, چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی, بھیجا بنا ہوا ہوتا, گردہ بنا ہوا ہوتا, پتا, یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی, لائے پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں. بولے گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چلتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں, اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے. نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا. نکلنے کے بعد اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری, ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیز ہے وہ پیشاب, وہ تو پانی ہے جب اس کے اندر جاتا ہے, پانی کو گردہ چھانتا ہے, اس کی غلاظت کو باہر, اس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کہا جاتا ہے. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ ہے, نماز کو جا رہا ہوں, نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں, نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں, تو اندر تھا نا میرے, نکلنے کے بعد غلاظت. صحیح بات. جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے؟ تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ مخواہ ہو, اور بعد میں ہم کو ہی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے, اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان, تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ فائدے کے لیے. تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں, ایسے اس کو کھایا نہیں جاتا لیکن استعمال کیا جاتا تھا, وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں 9 چیزیں, اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا, اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا, اب تک تو میں, اور پھر آدمی خواہ حلال کو اپنے نفس پہ ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو دوستوں آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا میں نے, کون سی چیزیں جانور کی حرام ہے حلال ہے. تو قربانی کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کون سی کھانا صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, نقصان دہ ہیں, جو ذہن بھی نہیں مانتا ہے ایسی چیزوں کو کھانے کا, وہ چیزیں الگ کر دی جاتی ہیں. باقی آپ کھا سکتے ہیں, اوجڑی بھی لوگ کھاتے ہیں شوق سے, وہ کھا سکتے ہیں آپ. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیے گا, آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیے گا. اور ہم نے جو پرفیوم لانچ کیے تھے اس کو بھی جا کے چیک آؤٹ کریں لازمی, تاکہ آپ کو ایک لانگ لاسٹنگ خوشبو مل سکے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے خوشبو لگانا. اور دوسری چیز یہ کہ جمعے کے دن افضل ہے کہ خوشبو لگا کے نہا دھو کے جانا, تو لازمی خوشبو ٹرائی کیجیے گا.
میں آپ کو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا اور ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا، اس کے اوپر آپ جا کے وزٹ کر کے خوشبو منگوا سکتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو نما